خوش آمدید۔ آج ہم دنیا کی دو سب سے اونچی چوٹیوں پر بات کر رہے ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2۔ سب جانتے ہیں کہ ایوریسٹ دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے، یہ تو ایک سیدھا سادہ فیکٹ ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک بالکل مختلف کہانی سناتا ہے۔ یہ کہانی صرف میٹرز اور فٹ کی نہیں بلکہ شخصیت، روح اور احترام کی ہے۔ ایک طرف دنیا کی سب سے مشہور چوٹی ہے، ایک سیلیبریٹی، اور دوسری طرف وہ چوٹی ہے جس سے ماہر کو پیما اصل چیلنج مانتے ہیں۔ آج ہم اسی فرق کی تہ تک جائیں گے کہ آخر K2 کو وحشی پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے اور ایوریسٹ اپنی تمام تر بلندی کے باوجود کچھ لوگوں کے لیے اپنی پراسراریت کیوں کھو چکا ہے۔ لسٹ میں ایک ٹک لگانے جیسا ہو گیا ہے، جبکہ دوسرے کو سر کرنا آپ کو کوہ پیماؤں کی برادری میں ایک لیجنڈ بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس موجود اعداد و شمار، کہانیاں اور تاریخی حوالے ان دونوں پہاڑوں کی بالکل الگ الگ تصویریں بناتے ہیں۔ یہ صرف پتھر اور برف کے دو ڈھیر نہیں ہیں، ان کی اپنی اپنی روح ہے۔ تو آئیے اسی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین نقطہ آغاز ہے خطرہ، کیونکہ ہمارے ذرائع میں جو اعداد و شمار ہیں وہ صرف چونکا دینے والے نہیں، وہ ان پہاڑوں کے کردار کو واضح کرتے ہیں۔ ایک طرف ایوریسٹ ہے جسے 4000 سے زیادہ لوگ سر کر چکے ہیں، اور دوسری طرف K2 ہے جہاں آج تک صرف 300 کے قریب لوگ ہی پہنچ پائے ہیں۔ یہ فرق یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اور یہ فرق اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب ہم کامیابی کی قیمت دیکھتے ہیں۔ بات صرف یہ نہیں کہ K2 پر کم لوگ پہنچے ہیں، بات یہ ہے کہ کوشش کرنے والوں میں سے کتنے واپس نہیں آئے۔ ایوریسٹ کی شرح موت تقریباً 5% ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی ہر 20 میں سے ایک کوہ پیما کی موت۔ لیکن اسے K2 کے سامنے رکھیں جس کی شرح موت 25% ہے، ایک چوتھائی۔ 25%؟ ایک منٹ، اس کا مطلب ہے کہ اگر 4 لوگوں کی ٹیم K2 سر کرنے جائیں تو اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے ایک واپس نہیں آئے گا۔ یہ تو سوچنا بھی مشکل ہے، یہ تو روسی رولٹ کھیلنے جیسا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ان دونوں کے فلسفے کو الگ کرتا ہے۔ ایوریسٹ پر موت ایک المناک حادثہ سمجھی جاتی ہے، ایک ایسا واقعہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن K2 پر یہ خطرہ مہم جوئی کا ایک لازمی اور قبول شدہ حصہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ یہ جان کر جاتے ہیں کہ کامیابی کی قیمت آپ کی جان بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ K2 پر کل 81 اموات ہوئی ہیں، جبکہ ایوریسٹ پر 248۔ بظاہر ایوریسٹ زیادہ مہلک لگتا ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، اصل کہانی تناسب میں ہے۔ اچھا، ان ذرائع میں کچھ خاص سالوں کا بھی ذکر ہے جو بہت المناک تھے۔ K2 کے لیے 1986 کا سال، جسے سیاہ موسم گرما بھی کہا جاتا ہے، کیا ہوا تھا اس سال؟ تو 1986 K2 کی تاریخ کا ایک خوفناک باب ہے۔ اس ایک سیزن میں 13 کوہ پیما ہلاک ہوئے تھے، ان میں سے کئی ایک ہی طوفان میں پھنس کر ہلاک ہوئے، چوٹی کے بالکل قریب۔ یہ ایک ایسی ٹریجڈی تھی جس نے کوہ پیمائی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور K2 کی وحشی ساکھ کو ہمیشہ کے لیے پکا کر دیا۔ اسی طرح ایوریسٹ کے لیے 1996 کا سال بہت برا تھا، جب ایک ہی دن میں 8 لوگ طوفان کی وجہ سے ہلاک ہوئے، جس پر بعد میں کتابیں لکھی گئیں اور فلمیں بھی بنی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ 1996 کے حادثے نے ایوریسٹ پر تجارتی مہمات کے خطرات پر بحث چھیڑ دی، جبکہ 1986 کے حادثے نے K2 کے فطری اور ناقابل تسخیر غصے کی تصدیق کی۔ تو یہ خطرہ صرف خراب موسم کی وجہ سے نہیں ہے، پہاڑ کی اپنی بناوٹ، اس کا جغرافیہ بھی اس میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہوگا۔ عام طور پر تو سب یہی جانتے ہیں کہ ایوریسٹ 8848 میٹر پر دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، اور K2 8611 میٹر پر دوسرے نمبر پر ہے، تقریباً 800 فٹ کا فرق۔ لیکن ہمارے نوٹس میں ایک تکنیکی اصطلاح ہے پرومیننس، اور وہاں کہانی بالکل الٹ جاتی ہے۔ کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایک پہاڑ اپنے ارد گرد کی وادی یا بیس کیمپ کے مقابلے میں کتنا بلند ہے۔ ایوریسٹ سطح سمندر سے تو سب سے اونچا ہے، لیکن وہ تبت کے ایک بہت اونچے سطح مرتفع پر کھڑا ہے، اس لیے اس کی اپنی بیس سے چوٹی تک کی جو عمودی چڑھائی ہے وہ نسبتاً کم ہے۔ دوسری طرف K2 ایک زیادہ گہری وادی سے اچانک اوپر اٹھتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اونچا ہونے کے باوجود ایوریسٹ پر اصل چڑھائی K2 سے چھوٹی ہے؟ یہ تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔
K2 کی پرومیننس ایوریسٹ سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوہ پیماؤں کو زیادہ لمبی، زیادہ مسلسل اور زیادہ عمودی چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے. K2 پر آپ کو آرام کرنے کے لیے لمبے اسپاٹ حصے بہت کم ملتے ہیں. یہ شروع سے آخر تک ایک بے رحم چڑھائی ہے جو آپ کی جسمانی اور ذہنی ہمت کا ہر لمحہ امتحان لیتی ہے. اسی لیے اسے ٹیکنیکی طور پر کہیں زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے. یہ ایک ایتھلیٹ کا پہاڑ ہے. لائٹ ریڈنگ کی بنیاد پر دعویٰ کیا تھا کہ K2 دراصل ایوریسٹ سے 11 میٹر بلند ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں، اس خبر نے کیا ہلچل مچائی ہوگی. کوہ پیمائی کی ساری تاریخ، ساری کتابیں، نقشے، سب کچھ بدل جاتا. دنیا کی بلند ترین چوٹی کا اعزاز نیپال اور چین سے پاکستان منتقل ہو جاتا. لیکن پھر ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. نہیں. اگلے ہی سال ایک اطالوی ٹیم نے جدید GPS ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ پیمائش کی اور تصدیق کی کہ ایوریسٹ ہی بادشاہ ہے. لیکن وہ ایک سال کی غیر یقینی کیفیات اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ پہاڑ کتنے عظیم اور پراسرار ہیں کہ ان کی صحیح پیمائش کرنا بھی اپنے آپ میں ایک مہم جوئی ہے. تو ہم نے خطرے اور تکنیکی مشکل کی بات کی. اب اس نقطے پر آتے ہیں جو شاید سب سے بڑا فرق پیدا کرتا ہے، ان پہاڑوں کی شخصیت یا ان کا کلچر. ہمارے مواد میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ ایوریسٹ بہت زیادہ کمرشل ہو گیا ہے. یہ آج کی سب سے بڑی بحث ہے. ایوریسٹ اب صرف ایک پہاڑ نہیں رہا، یہ ایک انڈسٹری بن چکا ہے. وہاں درجنوں کمپنیاں ہیں جو لاکھوں روپے لے کر آپ کو چوٹی تک پہنچانے کا پیکج دیتی ہیں. وہ آپ کے لیے رسیاں لگاتی ہیں، آپ کا سامان اٹھاتی ہیں، آپ کو آکسیجن فراہم کرتی ہیں اور آپ کو راستہ دکھاتی ہیں. اس کی وجہ سے اب ایسے لوگ بھی ایوریسٹ پر جانے لگے ہیں جن کے پاس شاید اتنا تجربہ نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے وہ مشہور ٹریفک جام والی تصویریں سامنے آتی ہیں جہاں چوٹی کے قریب کوہ پیماؤں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں. یہ تصویریں صرف ایک منظر نہیں، یہ ایک پوری بحث کو جنم دیتی ہیں. کیا ایوریسٹ اب ایک حقیقی کوہ پیمائی کا چیلنج رہا ہے یا یہ امیروں کے لیے ایک ایڈونچر ٹورزم کی منزل بن گیا ہے؟ مواد اسی طرف اشارہ کرتا ہے. اس نے پہاڑ کی روح کو بدل دیا ہے. جبکہ K2 اس کے بالکل برعکس ہے. وہ پاکستان کے ایک انتہائی دور دراز اور الگ تھلگ علاقے میں واقع ہے. وہاں تک پہنچنا ہی اپنے آپ میں ایک بڑی مہم ہے. K2 پر کوئی کمرشل انڈسٹری نہیں ہے. وہاں ہر قدم آپ کو خود اٹھانا پڑتا ہے، ہر فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. وہاں آپ فطرت کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اسی لیے سنجیدہ کوہ پیماؤں کی نظر میں K2 کی عزت کئی زیادہ ہے. لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ K2 کو زیادہ بڑا چیلنج سمجھنا ایک طرح کی ایلیٹزم یا خاص ہونے کا احساس ہو؟ لاکھوں لوگوں کے لیے ایوریسٹ سر کرنا زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے. کیا اس کامیابی کو اس لیے کم سمجھنا چاہیے کہ وہاں مدد دستیاب ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ایوریسٹ سر کرنا بلا شبہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں جان کا خطرہ ہے اور اس کے لیے زبردست جسمانی محنت درکار ہے. اس کی اہمیت کم نہیں کی جا سکتی. لیکن فرق کیسے کا ہے؟ کوہ پیمائی کی روایتی روح خود انحصاری، مہارت اور فطرت کے ساتھ براہ راست مقابلے کی ہے. K2 آج بھی اسی روح کی نمائندگی کرتا ہے. اس فرق کو سمجھنے کے لیے خواتین کوہ پیماؤں کا ڈیٹا دیکھیں. تقریباً 90 خواتین ایوریسٹ سر کر چکی ہیں، جبکہ K2 کی چوٹی پر صرف 6 خواتین پہنچ پائی ہیں. یہ چھوٹی سی تعداد K2 کی مشکل اور اس کی الگ حیثیت کی پوری کہانی بیان کر دیتی ہے. تو K2 کی یہ خطرناک اور الگ تھلگ شخصیت آج ہی نہیں بنی. مواد کے مطابق اس کی تاریخ بھی ایوریسٹ سے بالکل مختلف رہی ہے نا؟ پہلی کامیاب کوششوں کو ہی دیکھ لیں. میں نیوزی لینڈ کے ایڈمنڈ ہلیری اور نیپال کے ٹینزنگ نورگے نے سر کیا. یہ ایک بہت بڑی عالمی خبر تھی، برطانوی سلطنت کے لیے ایک بڑا لمحہ تھا. لیکن K2 کی پہلی کامیاب چڑھائی ایک سال بعد 1954 میں ایک اطالوی ٹیم نے کی. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اس میں وہ عالمی جشن نہیں تھا جو ایوریسٹ کے ساتھ منسلک تھا. یہ ہمیشہ سے ہی ایک زیادہ سنجیدہ اور کم گلیمرس چیلنج رہا ہے. اور خواتین کی پہلی چڑھائی میں تو اور بھی زیادہ فرق ہے. جاپان کی جنکو تابئی نے 1975 میں ایوریسٹ سر کیا، لیکن K2 پر پہلی خاتون پولینڈ کی وانڈا روٹکیوچ 1986 میں پہنچی، یعنی پورے 11 سال بعد. یہ 11 سال کا وقفہ K2 کی مشکلات کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور ہمارے ذرائع میں پاکستانی کوہ پیماؤں کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے.
16 پاکستانیوں نے K2 سر کیا ہے، جو کہ ایک طرح سے ان کا اپنا پہاڑ ہے، جبکہ صرف 3 پاکستانی ایوریسٹ سر کر پائے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقامی ہیروز کی توجہ بھی K2 پر ہی مرکوز رہی ہے۔ اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی خاتون سمینا بیگ نے ایوریسٹ سر کیا ہے، جو ایک بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی کوئی چیلنج باقی ہے؟ کیا ان پہاڑوں پر سب کچھ ہو چکا ہے؟ بہت بڑا چیلنج باقی تھا۔ ہمارے مواد کے مطابق دنیا کی جو 14,800 میٹر سے بلند چوٹیاں ہیں، ان میں سے K2 واحد چوٹی تھی جسے موسم سرما میں کبھی سر نہیں کیا گیا تھا۔ سردیوں میں K2 پر درجہ حرارت -60 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے اور ہوا کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اسے سردیوں میں سر کرنا کوہ پیمائی کی دنیا کا آخری عظیم مسئلہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ اس کی مشکل کی ایک اور بہت بڑی دلیل تھی۔ تو کیا مستقبل میں بھی یہ مقابلہ ایسے ہی جاری رہے گا یا فطرت کے پاس بھی کوئی آخری کارڈ باقی ہے؟ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور تقریباً سائنس فکشن جیسا نظریہ سامنے آتا ہے۔ مواد میں ذکر ہے کہ جس ٹیکٹونک پلیٹ پر برصغیر پاک و ہند موجود ہے، وہ اب بھی ایشیائی پلیٹ سے ٹکرا رہی ہے۔ اس ٹکراؤ کی وجہ سے کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے آج بھی بلند ہو رہے ہیں۔ K2 کی اونچائی ایوریسٹ کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ شاید چند 100 یا چند ہزار سالوں میں K2 کی اونچائی ایوریسٹ سے زیادہ ہو جائے۔ واہ، یعنی مستقبل میں شاید ہمیں تاریخ کی کتابیں دوبارہ لکھنی پڑ جائیں اور دنیا کی بلند ترین چوٹی پاکستان میں ہو۔ یہ خیال ہی کتنا زبردست ہے۔ یہ ممکن ہے، لیکن اس میں صدیاں لگیں گی۔ فی الحال اور آنے والے کئی سالوں تک ایوریسٹ ہی دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے۔ لیکن یہ خیال بہت دلچسپ ہے کہ فطرت خود اس مقابلے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور شاید ایک دن K2 کو وہ اعزاز مل جائے جو بلندی کے لحاظ سے ابھی ایوریسٹ کے پاس ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم سب کچھ سمیٹیں تو ایوریسٹ بلا شبہ سب سے اونچا اور سب سے مشہور پہاڑ ہے۔ یہ ایک آئیکن ہے، ایک عالمی برانڈ۔ اسے سر کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن K2، جسے وحشی پہاڑ یا کوہ پیماؤں کا پہاڑ کہا جاتا ہے، ایک زیادہ بڑا، زیادہ ٹیکنیکل، زیادہ خطرناک اور کوہ پیماؤں کی نظر میں زیادہ قابل احترام چیلنج ہے۔ یعنی ایک پہاڑ چڑھنے سے آپ دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرا پہاڑ چڑھ کر آپ کوہ پیماؤں کی دنیا کے لیجنڈ بن جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ ایک شہرت کی چوٹی ہے، دوسری مہارت کی، اور آخر میں ایک اور دلچسپ حقیقت جو ان دونوں کو جوڑتی ہے۔ K2 اور ایوریسٹ ایک ہی وسیع پہاڑی نظام کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی شخص K2 کے بیس کیمپ سے ایوریسٹ کے بیس کیمپ تک پیدل سفر کرے تو راستے میں جو سب سے نچلا مقام آئے گا وہ مستانگ لو ہے، جو خود 4,594 میٹر بلند ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ الگ الگ چوٹیاں ہونے کے باوجود ایک عظیم قدرتی نظام کا حصہ ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ K2 اور ایوریسٹ کا موازنہ صرف میٹرز اور فٹ کا نہیں، بلکہ خطرے، تاریخ، تجارتی پہلوؤں اور کوہ پیمائی کی اصل روح کا ہے۔ ایک پہاڑ دنیا بھر کے مہم جوہوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، جبکہ دوسرا صرف ان چند گنے چنے لوگوں کو چیلنج دیتا ہے جو اس کی بے رحمی کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک حتمی سوچ پیدا ہوتی ہے جو صرف کوہ پیمائی تک محدود نہیں۔ ہمارے مواد سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ماہرین K2 کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، جبکہ عوام ایوریسٹ کو جانتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی بھی شعبے میں سب سے زیادہ مشہور ہونے اور اس شعبے کے ماہرین کی نظر میں سب سے زیادہ قابل احترام ہونے میں کیا فرق ہے۔ ایوریسٹ ایک عالمی برانڈ ہے، لیکن K2 کوہ پیماؤں کا امتحان ہے۔ یہ فرق ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، چاہے وہ فن ہو، سائنس ہو یا کوئی اور شعبہ۔ مقبولیت اور مہارت، کیا یہ ہمیشہ ایک ساتھ چلتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو یہ دو عظیم پہاڑ ہم سے پوچھتے ہیں۔